خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ما قلت لهم، میں نے نہیں کہا ان کو، الا مگر، ما جو، امرتنی بھی، تو نے مجھے حکم دیا اس کا، کیا، ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت، اور میں تھا، علیہم، ان پر، شہیدن، گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ان میں، فلما، تو جب، توفیتنی، تو نے مجھے فوت کر دیا، کنتا، تھا تو، انت الرقیب علیہم، تو ہی نگران ان پر، وانت، اور تو، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے ان کو، فإنک، تو بے شک تو، انت، تو ہی، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالی، ھذا یوم، اس دن، ینفع الصادقین، فائدہ دے گا سچوں کو، صدقہم، سچ ان کا، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وردو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے یعنی اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بڑی، للہ، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ تفسیر: ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا ما امرتنی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، بہی، ساتھ اس کے، یعنی میں نے تو وہی تبلیغ کی جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ کیا تھا حکم؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، یعنی میری تعلیمات میری زندگی میں کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا یہی کہتا رہا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، قبض کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ توفیتنی سے مراد کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا جسم و روح کے ساتھ، تو پھر سب تیرے سامنے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا،
اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا غلط عقائد گھڑے اور کس کس چیز کو میری طرف منسوب کر دیا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یعنی جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر یہ عذاب کے مستحق ہے. اگر تو ان کو پکڑنا چاہے تو تیرے اپنے بندے، تیری مخلوق ہے، ہم سے زیادہ تو ان کی بہتری سمجھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. فرمایا، لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، بے شک ہم کرنے والے ہیں. پھر فرمایا، سن لو قیامت کے دن ساری خلقت میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف لے چلیں گے. میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی. اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. جواب ملے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل پھرتے رہے. اور یہ ہوتا رہا ہر پیغمبر کے ساتھ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے اصل دین کو چھوڑا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے. ہر پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد امت میں بگاڑ آیا. یہ بالکل ایسے ہوتا نا جیسے ابتدا میں ایک خالص چیز ہوتی ہے، پھر ڈائلیوٹ ہونے لگتی ہے، پھر اور چیزیں اس میں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اور وہ اصل حقیقت کھو دیتی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خود ساختہ دین سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں انہوں نے بعد میں عقیدے میں کیسی کیسی تبدیلیاں کر لیں. تو اس معاملے میں بھی ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہماری دو ہی عیدیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میری امت میں بھی لوگ یہی کچھ کریں گے. اس لیے ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اپنے دین کو بس اتنا رکھیں جتنا وہاں پر تھا. بعد کی باتیں اگر نہ بھی ہم نے کی تو ہماری کو پکڑ نہیں ہوگی. اگر ہم تیسری عید نہیں بھی منائیں گے تو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا. ہاں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دین میں خود ساختہ اضافے کرتے رہے تو کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ ہو جائے. اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ لوگوں بتاؤ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیدائش کے دن کو عید نہیں بنایا تھا، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ ثواب سمجھ کے اس کو عید بنا لو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا یہ جو اضافے ہوتے ہیں نا دین میں، دین کو مشکل بناتے جاتے ہیں. ہم نے دین کو کھانے پینے کا نام بنا لیا. ہمارا نہ جینا نہ مرنا کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس میں کھانا پینا نہ رکھیں. تو یہ چیزیں دین کو مشکل بنا دیتی ہیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی. پھر میں کہوں گا سحقن لمن بدل، سحقن دور ہوں ایسے لوگ، لمن بدل جنہوں نے بدل دیا، یعنی دین کا اصل حلیہ اصل نقشہ بدل دیا. جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ دیے اور جو نہیں کرنے کے تھے ان کو خوب رواج دیا. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے سزا دے پکڑے، فانہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. ان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے،
فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، پھر آپ زاروں قطار رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی، اللہ میری امت، یعنی کیا بنے گا ان کا۔ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی تو یہی پڑھتے رہ گئے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ کون سی آیت؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ اگر تو عذاب دے، ان کو تو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں کسی کی بخشش نہ تھی، تبھی تو آپ رو رہے تھے۔ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں بخشش ہوتی تو آپ نہیں روتے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یعنی آج نجات کس کی ہے؟ سچ بولنے والوں کی، سچا رویہ اختیار کرنے والوں کی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو رواج دینا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دجل کا سکہ روا ہے دہر میں، ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، گویا آج تو سچ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب سچ کا زمانہ ہی نہیں آپ کے ہاں اور سچ بولا ہی نہیں جا سکتا تو پھر وہاں فائدہ کس بات کا ہوگا؟ ھذا یوم، یہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر ایک کو آزادی، خواہ وہ سچے دین پر عمل کرے یا خود ساختہ جھوٹے دین پر، من گھڑت دین پر۔ یہاں تو ہر کوئی پھل پھول سکتا ہے، جھوٹی آرزوؤں پہ بھی جنت کو اپنا حق ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب جھوٹ کھل جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ دنیا میں نیکی کا بظاہر ایک چرچا کرتے ہیں نا کہ بہت دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانا۔ ہم بظاہر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کام تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں۔ دوسروں کو تو آپ راضی کر لیں گے یہ بڑے بڑے دعوے کر کے، لیکن سوچئے ہمیشہ کیا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان دعووں سے؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں، اس دعوے کو سچا کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر ہم خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ خلاف واقعہ بات ہی جھوٹ نہیں بلکہ اس میں عمل بھی شامل ہے، یعنی عمل میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے بعض اوقات۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، من تحلی بما لم یعطا کان کلابس ثوبی زور، اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس میں نہیں، یعنی اپنی ایسی خوبی بتائے جو اس میں نہیں، تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک کام نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ کسی کی اسائنمنٹ نقل کر کے لے آئے اور ٹیچر کو کیا بتایا، اس پہ مجھے نمبر دے دیں، یہ میں نے کام کیا ہے۔ کسی سے لکھا کے لے آئے اور کہا یہ میرا کام ہے، میرا ہوم ورک۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کام کوئی کرتا ہے اور نام اس میں ہم اپنا لگا لیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ جھوٹ چل جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں۔ بظاہر ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم حضور سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے مقصود کچھ اور ہوتا ہے، اپنا کھانا پینا یا انٹرٹینمنٹ یا وٹ ایور ریزن۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے خوب خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سچا بندہ ہے۔ یعنی جس کی نماز لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں ایک جیسی ہوئی، وہ سچا بندہ ہے۔ پرکھ لیجیے اپنے آپ کو سچائی پر۔ بند کمرے میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی پاس نہ ہو تو نماز کیسی ہوتی ہے؟
اور لوگوں کے بیچ میں ہو تو نماز کیسے ہوتی؟ تو قیامت کا دن یہ نہیں کہا اس دن باپ کام آئیں گے، بیٹے کام آئیں گے، مال و دولت کام آئیں گے، ڈگریاں کام آئیں گی، رشتہ داریاں کام آئیں گی، دوستیاں کام آئیں گی، یہ تو نہیں کہا۔ کیا کام آئے گا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج تو سچائی کام آئے گی۔ کون اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہے، کون اپنے آپ کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ جتنی چاہے جھوٹی باتوں سے اپنی شہرت بنا لیں، اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کر لیں، اپنی قابلیت کی دھن منوا لیں، لیکن لوگوں کے سامنے جتنے بھی چاہیں سچے بن جائیں، اگر اللہ کے ہاں سچائی نہیں لکھی گئی تو کچھ حاصل نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں محض دکھاوا دکھاوا دکھاوا، کہیں اس سے نیچے اترتے ہی نہیں۔ ہماری شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں کی ڈیکوریشن میں دیکھ لیجئے، ہر چیز میں ہم وہ کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں جو ہم حقیقت میں ہیں نہیں، جھوٹی عزت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو عزت چاہیے یاد رکھے عزت تو ساری اللہ کے لیے۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے، جو ہیں نہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اسی نے تو کھوکھلا کر دیا ہم کو اندر سے۔ لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ سچے لوگوں کی جگہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو ان سب کے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو، وَأُمِّیَ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، اور یہ کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ غلطی پر ہیں۔ آپ جانتے نا کہ نصارہ نے حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم کو بھی الہ بنا لیا تھا۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس خطاب کو سنیں گے تو تھر تھرا اٹھیں گے اور ان کے ہر بال کی جگہ سے خون جاری ہو جائے گا، یہ اتنا خوف طاری ہوگا ان پر، اور جواب میں صرف اتنا کہیں گے سبحانک سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ مجھے الہ بنایا جائے یا میری ماں کو بنایا جائے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ قال سبحانک ما یکون لی، نہیں جائز میرے لیے، ان اقول، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، مجھے یہ بات کہنے کا کچھ حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس کو کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جانتا ہے غیبوں کو۔ یاد رکھیے کہ حواریوں میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں سرکاری طور پہ رائج ہوا، اور حضرت مریم کو خدا بنانے کا عقیدہ 5ویں صدی کی ایجاد ہے۔ ان کو مادر خدا کا درجہ دیا گیا، اور پھر اتنا عام ہو گیا یہ عقیدہ کہ پہلے والے 3 خداؤں پہ چھا گیا۔ پہلے والے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے بنائے گئے، ان کی تصویریں بنائی گئیں، جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں
عام ملتی ہیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میں نے تو دل میں کبھی خواہش بھی نہیں اس بات کی، میں نے تو ایسا سوچا بھی کبھی نہیں کہ کوئی مجھ کو خدا کہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو خوب خوب جانتا ہے، تجھ کو معلوم ہے حقیقت۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا ما امرتنی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، بہی ساتھ اس کے، یعنی میں نے تو وہی تبلیغ کی جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ کیا تھا حکم؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا۔ یعنی میری تعلیمات میری زندگی میں کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا یہی کہتا رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، قبض کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ توفیتنی سے مراد کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا جسم و روح کے ساتھ، تو پھر سب تیرے سامنے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا غلط عقائد گھڑے اور کس کس چیز کو میری طرف منسوب کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میری امت میں بھی لوگ یہی کچھ کریں گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اپنے دین کو بس اتنا رکھیں جتنا وہاں پر تھا۔ بعد کی باتیں اگر نہ بھی ہم نے کی تو ہماری کو پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہم تیسری عید نہیں بھی منائیں گے تو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں، اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دین میں خود ساختہ اضافے کرتے رہے تو کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ ہو جائے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ لوگوں بتاؤ، میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیدائش کے دن کو عید نہیں بنایا تھا، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ ثواب سمجھ کے اس کو عید بنا لو؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی۔ پھر میں کہوں گا سحقا لمن بدل، سحقا دور ہوں ایسے لوگ، لمن بدل جنہوں نے بدل دیا، یعنی دین کا اصل حلیہ، اصل نقشہ بدل دیا۔ جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ دیے، اور جو نہیں کرنے کے تھے ان کو خوب رواج دیا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے، سزا دے، پکڑے، فانہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک، پھر آپ زاروں قطار رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی، اللہ میری امت، یعنی کیا بنے گا ان کا؟ ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی تو یہی پڑھتے رہ گئے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ کون سی آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں کسی کی بخشش نہ تھی، تبھی تو آپ رو رہے تھے۔ اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں بخشش ہوتی تو آپ نہیں روتے کہ ٹھیک ہے جو چاہے میری امت کرے، میں ان سب کو چھڑا لوں گا۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم،
یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. یعنی آج نجات کس کی ہے؟ سچ بولنے والوں کی، سچا رویہ اختیار کرنے والوں کی. تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو رواج دینا چاہیے؟ ہم بظاہر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کام تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. دوسروں کو تو آپ راضی کر لیں گے یہ بڑے بڑے دعوے کر کے، لیکن سوچئے ہمیشہ کیا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان دعووں سے؟ لہم جنات، ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ سچے لوگوں کی جگہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما فیہن، اور جو ان سب کے اندر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.